کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کس طرح پتھروں کے غاروں سے نکل کر بلند و بالا عمارتوں، ہوائی جہازوں، موبائل فونز اور چاند پر پہنچنے کا سفر طے کر چکا ہے؟ کس طرح وہ کائنات کے رازوں کو سمجھنے، ستاروں کا مشاہدہ کرنے اور بیماریوں کا علاج تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ یہ سب کسی جادو یا کہانی یا معجزے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ یہ سب کچھ سائنس کی بدولت ممکن ہوا۔ آج ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، جس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جس علم سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ سب سائنس کا ہی تحفہ ہے۔ تو آئیں ہم بھی اس شاندار سفر کا آغاز کرتے ہیں فزکس کے پہلے چیپٹر فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میجرمنٹس سے۔ یعنی ہم سیکھیں گے کہ ہم مختلف چیزوں کو کس طرح ماپتے ہیں، ان کے لیے کون سی اکائیاں استعمال کرتے ہیں اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ اپنی نوٹ بک اور قلم تیار کریں، کیونکہ آج ہم فزکس کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ سمجھیں گے اور محسوس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سائنس کیا ہے۔ چونکہ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز سائنس سے ہی کیا، تو ہم سائنس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ سائنس ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے ہم کائنات میں ہونے والی مختلف تبدیلیاں یا مختلف جو فینومناز کائنات میں ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ سورج کا ڈھلنا، چاند کا نکلنا یا پھر پھولوں کا کھلنا، اس طرح مختلف فینومناز ہو رہے ہیں ہماری کائنات میں، ان سب کو ہم ایکسپیریمنٹس یعنی کہ تجربات اور مشاہدات کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے زمانے میں لوگ اکثر سپرسٹیشیس ہوتے تھے، والی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے، جیسے کہ کوا اگر دیوار پہ بول رہے تو مہمان آئیں گے، یا اس طرح کر کے مختلف انہوں نے اپنی رسومات بنائی ہوئی تھیں۔ اور جیسا کہ کالی بلی نے اگر راستہ کاٹا ہے تو کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آئے گا، اس طرح کی وہ سپرسٹیشیس لوگ ہوتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ ماڈرن ایج ہے، یہاں آج کل ہم سائنس کو مانتے ہیں، تو سائنس میں ہم جس بھی کنسیپٹ کا تصور کرتے ہیں تو اسے ہم مشاہدہ، تجربہ اور عقل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ تو سائنس از دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف نیچر، یہ قدرت کی اسٹڈی ہے بیسڈ آن آبزرویشن، یعنی کہ مشاہدہ، ایکسپیریمنٹس، تجربات اینڈ ریزننگ، عقل کے ذریعے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی اس کی ریزن ہونی چاہیے، خود سے میتھس ہم نے تصور نہیں کرنی۔ یا پھر اس کی ایک اور ڈیفائن ہے جو کہ آپ لوگوں کی بک میں لکھی ہوئی ہے، دا فیلڈ آف آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن۔ آبزرویشن یعنی کہ مشاہدات، اینڈ ایکسپیریمنٹیشن یعنی کہ جو ہم تجربات کرتے ہیں، ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کے لیے، اباؤٹ دا ورلڈ، اس کائنات کو، اس دنیا کو سمجھنے کے لیے، اراؤنڈ اس، ہمارے ارد گرد، از نون ایز سائنس۔ یعنی کہ ہم نے اپنے ارد گرد کی جو دنیا ہے، اس میں ہونے والے مختلف فینومناز ہیں، ان کو سمجھنا ہے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے۔ اردو میں اس کی تعریف اس طرح ہوگی کہ سائنس ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے ہم کائنات میں ہونے والے تمام مظاہر، جنہیں انگلش میں فینومنا کہا جاتا ہے، ان تمام فینومناز کو مشاہدہ یعنی کہ آبزرویشن، تجربہ یعنی کہ ایکسپیریمنٹ اور عقل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ ان دونوں ڈیفینیشنز میں سے آپ ایک ڈیفینیشن کر سکتے ہو۔ یہ ڈیفینیشن آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے اور یہ ڈیفائن میں نے خود سے رائٹ کی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اصل ٹاپک، فزیکل اینڈ نان فزیکل کوانٹیٹیز۔ فزیکل اینڈ نان فزیکل کوانٹیٹیز کو ہم ایک ڈفرینس کی مدد سے جانتے ہیں کہ یہ کون سی مقداریں ہیں۔ فزیکل کوانٹیٹیز ایسی مقداریں ہوتی ہیں جنہیں ہم کسی یونٹ کے ذریعے ماپ سکتے ہیں۔ جیسے فرض کہ آپ لوگ بازار میں چیزیں لینے جاتے ہو، اگر آپ چینی لیتے ہو تو اسے کلو میں ماپتے ہو کہ مجھے 5 کلو چینی دے دو۔ اسی طرح اگر فروٹ لیتے ہو تو اسے بھی کلو میں ماپتے ہو، بناناز لیتے ہو تو اسے ڈزن میں ماپتے ہو کہ اتنے درجن میں نے کیلے لینے ہیں۔ یا پھر آپ لوگ اپنی بائکس وغیرہ میں پیٹرول ڈلواتے ہو تو میں نے 5 لیٹر پیٹرول ڈلوانا ہے، یا جتنا بھی آپ نے ڈلوانا ہو، تو اسے کسی نہ کسی یونٹ میں ماپتے ہو۔ چینی کا یونٹ کے جی تھا کلو گرام، اسی طرح بناناز کا یونٹ تھا ڈزن، درجن، اور پیٹرول کا یونٹ تھا لیٹر۔ تو ایسی کوانٹیٹیز، ایسی مقداریں جنہیں ہم کسی نہ کسی یونٹ میں ماپ سکیں، انہیں کہتے ہیں فزیکل کوانٹیٹیز۔ جبکہ نان فزیکل کوانٹیٹیز ایسی مقداریں ہوتی ہیں جنہیں ہم کسی یونٹ میں نہیں ماپ سکتے، جیسا کہ ہمارے احساسات، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم غمگین ہوتے ہیں، یا پھر ایمانداری، ذہانت وغیرہ۔ تو ایسے مقداریں جنہیں ہم یونٹ کے ذریعے نہیں ماپ سکتے وہ کہلاتی ہیں نان فزیکل کوانٹیٹیز۔
تو the quantities that can be measured and expressed, measured یعنی کہ ماپ سکتے ہیں, and expressed with a number and a unit یعنی کہ ایسی مقداریں جنہیں ہم کسی نہ کسی یونٹ کے ذریعے ماپ سکتے ہیں. مثال کے طور پر لمبائی, length جس کا یونٹ ہے میٹر, میس جس کا یونٹ ہے کلو گرام, جیسا کہ شوگر وغیرہ یا پھر کوئی بھی میس جسے ہم ماپتے ہیں تو اسے کلو گرام میں ماپیں گے. اسی طرح اگر ہم ٹائم کو ماپیں تو ٹائم کا یونٹ ہوگا سیکنڈ. تو ایسی مقداریں جن کا کوئی نہ کوئی یونٹ ہو جسے ہم کسی نہ کسی یونٹ میں ماپیں تو وہ کہلاتی ہیں فزیکل کوانٹیٹیز. اور ایسی مقداریں جنہیں ہم نہیں ماپ سکتے جیسا کہ ہمارے احساسات ہیں, ہمارے جذبات ہیں, غصہ, خوشی, غمی, تو ایسی کوانٹیٹیز کو ہم نان فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں. the quantities which cannot be measured directly or expressed with the number یعنی کہ ایسی مقداریں جنہیں ہم کسی یونٹ یا پھر نمبر کے ذریعے نہیں ماپ سکتے. جیسا کہ ایمانداری, تو ایمانداری کو ہم نہیں ماپ سکتے کہ اس میں کتنی ایمانداری ہے, یا غصہ یا فیئر کسی یونٹ میں یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ اس میں اتنے کلو غصہ ہے یا اتنے میٹر اس میں آنیسٹی ہے. تو ایسی چیزیں, ایسی کوانٹیٹیز جسے ہم کسی یونٹ میں نہیں ماپ سکتے وہ کہلاتی ہیں نان فزیکل کوانٹیٹیز. جن مقداروں کو ہم ماپ سکتے ہیں وہ فزیکل کوانٹیٹیز کہلاتی ہیں, اور جن مقداروں کو ہم نہیں ماپ سکتے وہ نان فزیکل کوانٹیٹیز کہلاتی ہیں. نان فزیکل کوانٹیٹیز میں زیادہ تر ہمارے جذبات اور ہمارے احساسات وغیرہ شامل ہیں. آگے ہے ہمارے پاس بیس اینڈ ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز. فزیکل کوانٹیٹیز کی 2 ٹائپس ہیں, بیس کوانٹیٹیز اور ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز. ان دونوں کو بھی ہم ایک ڈفرینس کے ذریعے پڑھیں گے. ڈفرینس کے ذریعے یہ ہے کہ دونوں کوانٹیٹیز جو ہیں وہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ہم نے جب بھی 2 کوانٹیٹیز کے درمیان ڈفرینس لکھنا ہوتا ہے تو درمیان میں ایک لائن لگاتے ہیں, دونوں کوانٹیٹیز کی ہیڈنگز لگاتے ہیں اور پھر ان کے درمیان ڈفرینس لکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ بیس کوانٹیٹیز کیا ہیں. بیس کوانٹیٹیز بنیادی مقداریں ہیں جو بیس کوانٹیٹیز ایسی بنیادی مقداریں ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے, یعنی کہ انہیں کسی دوسری مقدار سے اخذ نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ہیں تو یہ دوسری مقداروں سے اخذ کی ہوئی ہوتی ہیں, یعنی کہ انہیں ہم بیس کوانٹیٹیز سے ڈیرائیو کرتے ہیں. لیکن جو بیس کوانٹیٹیز ہوتی ہیں یہ بنیادی مقداریں ہوتی ہیں اور انہیں کسی دوسری مقدار سے اخذ نہیں کیا جا سکتا, ڈیرائیو نہیں کیا جا سکتا. بیس کوانٹیٹیز آر فنڈامنٹل یعنی کہ بنیادی فزیکل کوانٹیٹیز ہیں, یہ بنیادی فزیکل کوانٹیٹیز ہیں which are independent and not defined in terms of other quantities یعنی کہ جو خود مکمل ہوتی ہیں اور جنہیں کسی دوسری مقدار سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ہوتی ہیں یہ خود مکمل نہیں ہوتی, یہ بیس کوانٹیٹیز سے اخذ کی جاتی ہیں. آگے ہے ہمارے پاس ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز. ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز آر دوز which are formed by combination of base quantities یعنی کہ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ایسی مقداریں ہیں جو بیس کوانٹیٹیز یعنی کہ بیس مقداروں کے کمبینیشن ملاپ سے مل کر بنتی ہیں. ہم انہیں اگزامپل کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں. جیسا سپیڈ ایک ڈیرائیوڈ کوانٹیٹی ہے کیونکہ یہ بیس کوانٹیٹیز سے اخذ کی گئی ہے, بیس کوانٹیٹیز کے ملنے سے بنی ہے. جیسا کہ اگر ہم سپیڈ کے فارمولا کو دیکھیں تو سپیڈ از اکول ٹو ڈسٹینس اوور ٹائم. ڈسٹینس کا یونٹ ہوتا ہے میٹر اور ٹائم کا یونٹ ہوتا ہے سیکنڈ. تو یعنی کہ یہ 2 بیس کوانٹیٹیز یعنی کہ ڈسٹینس اور ٹائم سے اخذ کی گئی ہے سپیڈ. فورس کا یونٹ نیوٹن ہے, یہ بھی بیس کوانٹیٹیز سے اخذ کیا گیا ہے, ایریا, والیوم, ڈینسٹی. لیکن اگر ہم بیس کوانٹیٹیز کو دیکھیں تو لینتھ, ٹائم, میس, ٹمپریچر, کرنٹ, انٹینسٹی آف لائٹ, اماؤنٹ آف سبسٹانس, یہ ساری وہ مقداریں ہیں جنہیں کسی دوسری مقدار سے اخذ نہیں کیا جا سکتا. یہ انڈیپینڈنٹ ہیں یعنی کہ خود مکمل ہیں. ٹوٹل بیس کوانٹیٹیز جو ہیں وہ 7 ہوتی ہیں, 7 کے علاوہ اور کوئی بیس کوانٹیٹی نہیں ہوتی. یہ 7 بیس کوانٹیٹیز ہیں. لیکن ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز یہ ان لمیٹیڈ ہوتی ہیں یعنی کہ لا تعداد ہوتی ہیں. کیوں ان لمیٹیڈ ہوتی ہیں؟ کیونکہ انہیں بیس کوانٹیٹیز کے ملاپ سے بنایا جاتا ہے, انہیں کمبائن کر کے بنایا جاتا ہے. اب جتنی بیس کوانٹیٹیز کو ہم کمبائن کریں گے اتنی ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز بن جائیں گی. سو ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز آر ان لمیٹیڈ بٹ بیس کوانٹیٹیز آر 7. بیس کوانٹیٹیز لینتھ جس کا یونٹ ہے میٹر, ٹائم کا یونٹ ہے سیکنڈ, ماس جسے کلو گرام میں ہم ماپتے ہیں, ٹمپریچر کا یونٹ ہے کیلوین,
کرنٹ کا یونٹ ہے امپیئر، انٹینسٹی آف لائٹ کا یونٹ ہے کینڈیلا، اماؤنٹ آف سبسٹانس یعنی کہ سبسٹانس کی مقدار کا یونٹ ہے مول۔ اسی طرح یہ چند ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز لکھی گئی ہیں۔ تو ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز اور بیس کوانٹیٹیز کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے کہ بیس کوانٹیٹیز جو ہیں وہ خود مکمل ہوتی ہیں، جبکہ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز جو ہیں وہ بیس کوانٹیٹیز سے اخذ کی جاتی ہیں، انہی کے کمبینیشن سے بنتی ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس میئرمنٹ آف فزیکل کوانٹیٹیز۔ میئرمنٹ یعنی کہ پیمائش آف فزیکل کوانٹیٹیز، طبعی مقداروں کی، یعنی کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ طبعی مقداریں جو ہیں، جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں فزیکل کوانٹیٹیز، جنہیں ہم ماپ سکتے ہیں کسی نہ کسی یونٹ سے، تو انہیں ہم کس طرح ماپ سکتے ہیں، ان کی پیمائش کس طرح کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم پرانے زمانے کی بات کریں تو پرانے زمانے میں لوگ ہاتھوں، بازوؤں یا پھر سٹیپس یعنی کہ قدموں سے پیمائش کرتے تھے۔ زمین کی پیمائش کرنی ہے تو وہ بھی قدموں سے، یا پھر کسی چیز کی پیمائش کرنی ہے تو یہ اتنے ہاتھ کپڑا ہے، یا اس طرح وہ پیمائش کرتے تھے۔ تو اس پیمائش میں مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ کسی کے ہاتھوں، بازوؤں اور قدموں کا سائز جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا اور کسی کا چھوٹا، تو اس طرح وہ ڈیفیکلٹی ہوتی تھی چیزوں کے لین دین میں۔ اور اگر اسی طرح ہم ملکوں کی بات کریں، ڈیفرنٹ کنٹریز کی، تو سب ملکوں کا یونٹ اپنا اپنا ہوتا تھا۔ کسی کا یونٹ جو ہے وہ بڑا ہوتا تھا اور کسی کا یونٹ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا تھا، تو اس میں بھی تجارت میں مشکل ہوتی تھی۔ تو اس طرح کافی زیادہ مشکل ہوتی تھی تجارت کرنے میں بھی۔ تو ان مشکلات اور ان کنفیوژن سے بچنے کے لیے لوگوں کو یہ خیال آیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا یونٹ ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں لاگو ہو، تو جسے ہم سسٹم انٹرنیشنل یونٹ بھی کہتے ہیں، جو کہ اگلے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے SI یونٹس۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یونٹ کیا ہے۔ A unit is a standard quantity used to express a physical quantity، یعنی کہ یونٹ ایک ایسی مقدار ہے جو کسی نہ کسی فزیکل کوانٹٹی کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو ماپنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر ہم دیکھیں، ٹائم کا یونٹ جو ہے سیکنڈ ہے، لینتھ کا یونٹ جو ہے وہ میٹر ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ٹمپریچر کا یونٹ کیلوین ہے، ایریا کا یونٹ میٹر اسکوائر ہے۔ اسی طرح ہم نے کافی یونٹس پیچھے پڑھے ہیں۔ جیسا کہ آپ بازار میں جاتے ہو تو میں نے پہلے بھی مثالیں دی ہیں کہ آپ پھل خریدتے ہو تو اتنے کلو ہم نے یونٹ لینے ہیں، کیونکہ وہ ایک میس ہوتا ہے اور میس کا یونٹ جو ہے وہ کلو گرام ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ لوگ دودھ لیتے ہو تو اتنے لیٹر ہم نے دودھ لینا ہے۔ تو ہر چیز کو ماپنے کا کوئی نہ کوئی یونٹ ہوتا ہے، ہر فزیکل چیز کو ماپنے کا کوئی نہ کوئی یونٹ ہوتا ہے۔ ہم نان فزیکل چیزوں کو نہیں ماپ سکتے۔ تو یونٹ جو ہے وہ ایسی مقدار ہے جو کسی نہ کسی فزیکل کوانٹٹی کو ایکسپریس یعنی کہ ظاہر کر رہی ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب میئرمنٹ کنسسٹ آف 2 parts، یعنی کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ پیمائش کیسے ہوتی ہے۔ تو پیمائش کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نمبر، دوسرا ہوتا ہے یونٹ۔ یونٹ جیسا کہ کلو گرام، سیکنڈ، میٹر، اور نمبر جیسا کہ 5 کلو یا 5 میٹر یا 10 سیکنڈ، تو وہ نمبر اور یونٹ، یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ میئرمنٹ کے لیے لازمی ہوتی ہیں۔ یونٹ کے بغیر جو میئرمنٹ ہے وہ میننگ لیس ہے۔ اگر ہم وہی چینی والی اگزامپل جو ہے وہ یوز کریں، تو ہم اگر کہیں دکاندار کو جا کے کہ ہمیں 5 چینی دے دو، تو دکاندار کہے گا کہ کیا آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ لیکن اگر ہم کہیں کہ 5 کلو گرام ہمیں چینی دیں، تو فوراً دکاندار کو سمجھ آ جائے گا کہ اس نے 5 کلو چینی لینی ہے۔ 5 کلو گرام میں دیکھو، 5 کلو گرام شوگر، اس میں دیکھو ہم نے میئرمنٹ کی ہے۔ میئرمنٹ میں ہمارے پاس 2 حصے ہیں، یہ 5 جو ہے یہ کیا ہے؟ نمبر، اور کلو گرام کیا ہے؟ یونٹ۔ تو یونٹ کے بغیر کوئی بھی جو پیمائش ہے وہ میننگ لیس ہے، یعنی کہ وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ میئرمنٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک نمبر اور ایک یونٹ۔ تو آج کے لیکچر کے اینڈ پہ میں آپ سب کو ایک ٹاسک دوں گی۔ وہ ٹاسک یہ ہے کہ یہ چند کوانٹیٹیز لکھی ہوئی ہیں، ان کا آپ نے یونٹ بتانا ہے۔ اسپیڈ آف کار، یور باڈی ٹمپریچر، ایریا آف یور روم، ٹائم ٹو کوک نوڈلز، فورس ان ککنگ اے بال۔ تو کامنٹس میں آپ سب نے ان تمام فزیکل کوانٹیٹیز کا یونٹ بتانا ہے، اور دیکھتے ہیں کس کس کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہے اور وہ ان کا یونٹ بتا پاتا ہے یا نہیں بتا پاتا۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، جس میں ہم SI یونٹس یعنی کہ سسٹم انٹرنیشنل یونٹس پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔